اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں زمینی معجزات کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر چل رہا ہے۔ آج غزوات اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بطور معجزہ پانی کا نکلنا، اس کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں۔ پہلا، حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا۔ امام بخاری نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا پانی کا چھاگل رکھا تھا۔ آپ نے وضو کرنا چاہا تو لوگ اس کی طرف لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی وضو کرنے کے لیے، بس یہی پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ چنانچہ ہم سب لوگوں نے پیا اور وضو بھی کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، آپ کتنے آدمی تھے؟ جابر نے بتایا کہ ہم 1500 آدمی تھے۔ اگر 1,00,000 ہوتے تو بھی یہ ہمیں پانی کافی ہو جاتا۔ دوسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کا تسبیح پڑھنا۔ امام بخاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم تو معجزوں کو اللہ کی برکت اور عنایت سمجھتے تھے اور تم ان سے ڈرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کم پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں کچھ بچا ہوا پانی ہو تو اس کو لے کر آؤ۔ لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ آؤ، پاکیزہ برکت والا پانی لو، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کے تسبیح پڑھنے کی آواز سنتے تھے۔ تیسرا واقعہ، قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ کل پانی نہیں پاؤ گے تو پیاسے رہ جاؤ گے۔ لوگ یہ سن کر پانی کی تلاش میں جلدی جلدی چلنے لگے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کو لے کر چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ خواب سے اونگ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سہارا دیا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر آپ جھک گئے۔ ہم نے نیچے سے سہارا دیا تو پھر آپ سیدھے ہو گئے، پھر آپ جھکے، اور اس بار اپنی سواری سے گرنے ہی والے تھے کہ میں نے پھر آپ کو سہارا دیا۔ اس مرتبہ آپ بیدار ہو گئے اور فرمایا، یہ کون آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ابو قتادہ۔ آپ نے پوچھا کہ تم کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو؟ میں نے کہا، رات ہی سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے اس کے رسول کی حفاظت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے اترنا چاہیے۔ چنانچہ ایک درخت کے پاس آ کر اترے اور فرمایا، کیا تم کسی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، ایک سوار ہے، 2 سوار ہیں، یہاں تک کہ 7 سوار جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہماری نماز کا خیال رکھنا، یعنی نماز کے وقت جگا دینا۔ ہم لوگ سو گئے اور اس قدر نیند کی آغوش میں چلے گئے کہ سورج کی تپش نے ہمیں بیدار کیا۔ ہم گھبرائے ہوئے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر چلے اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، ہمارے پاس وضو کا برتن ہے جس میں کچھ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لاؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے لے کر فرمایا، اس سے وضو کرو، اس سے وضو کرو۔ لوگوں نے وضو کیا اور ایک گھونٹ پانی باقی رہ گیا تو آپ نے فرمایا، اے قتادہ، اس گھڑے کی حفاظت کرو،
کیونکہ عن قریب اس کی ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی۔ لوگوں نے فجر کی 2 رکعات سنت کے بعد نماز فجر پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ہم بھی سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نے اپنی نماز میں کوتاہی کر دی۔ ان کی گفت و شنید سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کیا چیمے گوئیاں کر رہے ہو، یعنی یہ کیا بات چیت کر رہے ہو؟ اگر یہ تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو تم جانو، اور اگر یہ تمہارا کوئی دینی معاملہ ہے تو اس کا حل میں تمہیں بتاؤں گا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی نماز میں کوتاہی سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوئی ہوئی حالت میں کیا کوتاہی ہے؟ کوتاہی تو جاگنے کی صورت میں ہے۔ ایسی صورت پیش آ جائے تو تم نماز پڑھ لو اور اگلی نماز وقت پر ادا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کل فرمایا تھا کہ اگر تم کل پانی نہیں پاؤ گے تو پیاسے رہ جاؤ گے، اور لوگ پانی کے ضرورت مند ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے صبح کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان سے گم پایا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ قوم میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ چیمے گوئیاں سن کر، یعنی یہ بات چیت سن کر، انہوں نے کہا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں چھوڑ کر پانی کے لیے تم سے سبقت کر جائیں، اور اگر لوگ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات مانتے تو رہنمائی پاتے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر 3 مرتبہ دی۔ پھر جب دوپہر کی گرمی تیز ہو گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور حلق سوکھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہلاک نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا، اے ابو قتادہ، وضو کا برتن لاؤ۔ چنانچہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے پیالے کا ڈھکن کھول دو۔ پھر میں نے اس کا ڈھکن کھول کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اونڈیلنے لگے اور لوگوں کو پلانے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، تم سب سیراب ہوگے۔ چنانچہ تمام لوگ سیراب ہو گئے اور میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پانی اونڈیلا اور فرمایا، اے ابو قتادہ، پانی پیو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے آپ ہی پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا پلانے والا آخر میں پیتا ہے، لہٰذا میں نے پیا، اور میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، اور وضو کے برتن میں پانی اسی قدر میں، اسی مقدار میں باقی رہ گیا جس مقدار میں پہلے تھا، اور اس دن لوگوں کی تعداد 300 تھی۔ عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو مسجد جامع میں بیان کر رہا تھا تو عمران بن حسین نے سن کر دریافت کیا، یہ کون آدمی ہے؟ میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن رباح انصاری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی حدیث کے متعلق جانتے ہیں، تم غور کرو کہ تم کیسے بیان کرتے ہو، کیونکہ میں اس رات 7 آدمیوں میں سے ایک تھا۔ عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا اس حدیث کو یاد کیا ہے، یعنی انہوں نے صحیح بیان کیا۔ اس سلسلے میں عمران بن حسین کی حدیث، امام بخاری و مسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم رات بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ صبح کے قریب آخری شب میں آرام کرنے کے لیے اترے۔ ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی اور نیند کے غلبے سے سوتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ نکل آئی۔ ہم میں سے جو پہلے شخص نیند سے بیدار ہوئے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور ہماری یہ عادت تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے نہیں جگاتے تھے جب تک کہ آپ خود بیدار نہ ہو جائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر زور زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سورج طلوع ہو چکا تو فرمایا، چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کر نکل پڑے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو آپ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص جماعت سے الگ کھڑا رہا اور ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کیوں نہ کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا تھا، یعنی ناپاک ہو گیا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ پانی تلاش کرنے کے لیے آگے بھیجا اور ہمیں شدت سے پیاس لگی تھی، چنانچہ ہم نے دوران سفر ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنے دونوں پیروں کو پکھالوں کے درمیان لٹکائی ہوئی اونٹ پر جا رہی تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بہت دور ہے، تم کو پانی نہیں مل سکتا۔ ہم نے کہا کہ تیرے گھر سے پانی کتنی دور ہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن اور 1 رات کا راستہ ہے۔ پھر ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کیا ہیں؟ عرض کیا غرض ہم نے اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اس سے دریافت کیا۔ اس نے وہی جواب دیا جو ہمیں دے چکی تھی۔ مزید اس نے یہ کہا کہ اس کے پاس کئی یتیم بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ کو بٹھانے کا حکم دیا، سو وہ بٹھایا گیا۔ پھر آپ نے اس کے دونوں پکھالوں کے دہانوں میں کلی کی اور اونٹ کو کھڑا کر دیا۔ پھر ہم سب نے پانی پیا اور ہم 40 آدمی تھے جن کو بہت شدت سے پیاس لگی تھی۔ ہم سب آسودہ ہو گئے اور اپنے ساتھ کی سب مشکیں اور چھاگلیں بھر لیں۔ جس ساتھی کو جنابت تھی اس کو بھی نہلوایا، مگر کسی اونٹ کو پانی نہیں پلایا، اور اس کی پکھالیں ویسی ہی پانی سے پھٹی پڑی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے ہے ہو وہ لاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس عورت کے لیے کھانے کی معمولی چیزیں اور کھجوریں جمع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پوٹلی باندھی اور اس نیک بخت سے فرمایا یہ لے جا اور اپنے بچوں کو کھلا، اور جان لے کہ ہم نے تیرے پانی سے کچھ نہیں گھٹایا۔ جب وہ عورت اپنے گھر پہنچی تو کہنے لگی کہ آج میں اس بڑے جادوگر آدمی سے ملائی، یا وہ یقیناً نبی ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معجزہ بیان کیا کہ ایسا ایسا گزرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گاؤں والوں کو اس عورت کی وجہ سے ہدایت بخشی، چنانچہ وہ عورت بھی اسلام لائی اور اس کے پورے گاؤں والے بھی مسلمان ہو گئے۔ ایک اور روایت یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے لڑائی کے لیے لشکر تیار کیا، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی چلو، کیونکہ تمہارے اور مشرکین کے درمیان پانی ہے۔ اگر مشرکین اس پانی تک تم سے پہلے پہنچ گئے تو وہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے، پھر تم اور تمہارے جانور پیاس سے تڑپ اٹھیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 آدمیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے اور میں ان میں 9واں آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تھوڑا سا آرام کر لیں پھر لوگوں سے جا ملیں؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ پھر وہ آرام کی خاطر لیٹ گئے۔ وہ سوتے ہی رہے یہاں تک کہ سورج کی تپش نے انہیں جگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو آؤ۔ لوگ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک وضو کا برتن ہے جس میں برائے نام پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب کیا۔ اس شخص نے وضو کا برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، پھر اپنے اصحاب سے فرمایا آؤ اور وضو کرو۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پانی انڈیلنا شروع کیا، چنانچہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اذان و اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر برتن والے آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اپنے وضو کے اس برتن کی حفاظت کرو، کیونکہ مستقبل قریب میں اس کی ایک شان ہوگی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر چل پڑے اور اپنے اصحاب سے فرمایا آگے گئے ہوئے لوگوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور ان قریب لوگ ہدایت پائیں گے۔ ادھر لوگ پانی تک پہنچے جب تک کہ مشرکین وہاں پہنچ چکے تھے۔ مسلمانوں پر یہ بات بہت ہی دشوار گزری کیونکہ انہیں اور ان کی سواری کے جانوروں کو شدت سے پیاس لگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جس کے پاس لوٹا تھا وہ آدمی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ آدمی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا لوٹا میرے پاس لاؤ۔ وہ لوٹا آپ کے پاس حاضر کیا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا آؤ اور پیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پانی انڈیلنے لگے، چنانچہ تمام لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے سواری کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ نیز ان کے ساتھ جو چھاگلیں، مشکیں اور پیالیاں تھیں، یعنی جتنے بھی برتن الگ الگ قسم کے برتن تھے پانی کے، سبوں کو بھر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مدبھیڑ مشرکین سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار ہوا بھیجی اور مشرکین کو تہ تیغ کر دیا، یعنی زیر کر دیا، ہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو ان کے ملکوں میں ثابت قدمی عنایت کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے دشمنوں کو بے دریغ قتل کیا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا اور مال غنیمت بھی انہیں کثیر مقدار میں حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ صحیح سالم کثیر مال کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر لکھا ہے، تبوک کے چشمے سے پانی کا جاری ہونا۔ امام مسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو جمع کرتے۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی اور مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر کی، پھر نکلے اور ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی اور اندر چلے گئے، پھر نکلے اور مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی تم لوگ کل تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، اور یہ بھی جان لو کہ وہاں چاشت کے وقت پہنچو گے، لہٰذا تم میں سے جو بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس چشمے کے پاس پہنچے تو ہم سے پہلے وہاں 2 آدمی پہنچ چکے تھے، اور چشمے کا پانی کا یہ حال تھا کہ جوتی کے تسمے کے برابر پانی ہوگا، یعنی بہت ہی کم تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا تم نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو برا بھلا کہا اور جو اللہ کو منظور تھا وہ انہیں سنایا۔ پھر لوگوں نے اپنے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرے کو اس میں دھویا اور پھر وہ پانی چشمے میں ڈال دیا۔ وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا یہاں تک کہ لوگوں نے پانی پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا کہ اس چشمے کا پانی باغوں کو بھر دے گا۔ ایک اور واقعہ یہاں لکھا ہے، قباء کے کنویں سے برکت کا ظہور۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید سے روایت نقل کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے پاس قباء میں تشریف لائے اور وہاں کسی کنویں کے متعلق دریافت کیا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کنویں کی رہنمائی کر دی۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ کنواں ایسا تھا کہ آدمی اپنے گدھے کی مدد سے پانی نکالتا تھا، جس کی وجہ سے کنویں کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک بالٹی پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر یا تو اس سے وضو کیا یا اس میں تھوکا، اور آپ کے حکم سے بقیہ پانی کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کنویں کا پانی ختم بھی نہیں ہوا، کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر آئے اور وضو کیا اور پیشانی پر مسح کی، پھر نماز ادا کیا۔ ابو بکر بزار انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ہم اترے اور آپ کو اس کنویں سے پانی پلایا جو ہمارے گھر میں تھا، جس کا نام زمانے جاہلیت میں نزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں تھوکا، پھر اس کے بعد اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔
ابو بکر بزار کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو صرف اسی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور عشق کے درجہ والی محبت دلوں کے اندر راسخ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔